اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویرٹی کے ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ظالم بادشاہ کی سٹوری لے کر آئے ہیں جو کہ ایک مغرور بادشاہ تھا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا، ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر بہت ظلم و ستم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا تھا، جس کو اس نے ایک شہر کے باہر جنگل و بیاباں میں ایک غار کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور ایک اس کے وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خفیہ خزانے کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ ایک دن صبح بادشاہ سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے اس نے غار کا دروازہ کھولا اور غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اس غار میں دنیا کی وہ قیمتی چیزیں تھیں جن کو پانے کی انسان بھرپور کوشش کرتا ہے اور مارا پھرتا ہے۔ بادشاہ اپنے خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی دوران وزیر کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ دروازہ کھلا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا تو شاید تب وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوگا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دلکش اور وسیع خزانے کو دیکھ کر فارغ ہوا تو واپس آیا، لیکن اس نے دیکھا کہ دروازہ تو باہر سے بند ہے۔ اس نے زور سے پیٹنا اور چیخنا شروع کر دیا، لیکن وہاں کوئی بھی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ وہ لوٹ کر اپنے خزانے کے پاس گیا۔ اس نے اپنے خزانے کو دیکھ کر دل بہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کر دیا۔ وہ پھر دروازے کی طرف آیا، لیکن دروازہ بدستور بند تھا۔ وہ زور سے چیخنا اور چلانا شروع ہو گیا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے اس تجوری کو کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشامدانہ الفاظ میں کہا، اے لکھپتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ بادشاہ کو ایسا لگا کہ وہ ہیرے اور موتی زور سے کہکے لگا رہے ہیں۔ اس نے ہیروں کو دیوار پر دے مارا اور پھر گھسیٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا اور بولا، اے آبدار ہیرو، اے آبدار موتیو، میرے من پسند موتیو، میں نے ساری زندگی تمہاری نگرانی کی ہے، تمہیں سجا کر رکھا ہے، اس غار میں بڑے سلیقے سے رکھا ہے۔ میں ہر دن تمہارے پاس آتا اور تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ میں نے ساری زندگی تمہیں چھپا کر رکھا، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اے موتیو، اے میرے پیارے موتیو، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہو۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتی۔ نہ وہ تجھے کھانا دے سکی اور نہ پانی دے سکی۔ بادشاہ نے ارد گرد دیکھا، بادشاہ کے پاؤں سے زمین کھسک گئی اور وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس بستر پر لیٹ گیا۔ بادشاہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہ تھی۔
بادشاہ نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ ادھر ملک میں سپاہی بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے، جگہ جگہ چپے چپے چھان مارے، لیکن بادشاہ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ کہیں نہ ملا۔ جب کئی دن بعد تلاش ختم ہو گئی تو وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا تھا۔ وزیر نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والی دیوار پر خون سے کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بادشاہ نے اپنے خون سے لکھے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ ساری دنیا کی دولت اور سارا خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں۔ محترم دوستو، بہنوں اور بھائیوں، آج دنیا میں لوگ ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر کے اس پر غرور و تکبر کرتے ہیں۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا مال چھین کر اس پر عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ دنیا کی بنائی ہوئی دولت کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ خزانہ وہی ہے جو آپ نے آخرت کے لیے جمع کرنا ہے، جس کو اچھے اعمال کہتے ہیں، جو کہ آپ کو آخرت میں کامیاب کریں گے۔ دنیاوی خزانہ تو دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ اگر ہم ناجائز طریقوں سے روزی کمانے لگے تو یقین کیجئے یہی دولت ہمیں روز قیامت منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں لے جائے گی۔ لہذا دنیا کی دولت پر غرور کر دینا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت وہی اچھی ہے جو کسی کے کام آ جائے، کیونکہ کسی غریب یا یتیم کا مال کھانا خود کو دوزخ کا ایندھن بنانا ہے۔ اصل دولت تو وہی ہے جس سے کسی کا بھلا ہو۔ جو لوگ حرام طریقے سے مال و اسباب جمع کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ دولت دنیاوی دولت ہے جو دنیا میں ہی رہ جانی ہے۔ اگر یہ دولت ہم ناجائز طریقے سے کماتے ہیں تو قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے، جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعا فرمائی ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مال ضرور اکٹھا کریں، لیکن جائز طریقوں سے، اور اس دولت میں سے ایک حصہ غریبوں کو دیں۔ اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالیں، کیونکہ زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے اور اس سے جسم کا صدقہ بھی نکلتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویرائٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں اگلی سٹوری کے ساتھ۔